بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اس خطے کے اوپر تازہ ترین صورتحال اور اس ٹائم پوری دنیا کا جو عالمی میڈیا ہے، مغربی میڈیا، وہ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا کی نظر جو ہے اس ٹائم اس خطے پر پاکستان اور افغانستان کے اوپر ہے۔ اس ٹائم پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو اور پاکستان کی جو افغانستان میں انٹرفیرنس ہے اور جو پاکستان کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے اور پنجشیر میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ISI جنرل فیض حمید صاحب جو ہے کل کابل پہنچے، طالبان کی جو ہے طالبانوں نے خصوصی دعوت دی تھی اس کے اوپر، اور اس پہ جو پوری خاص طور پہ انڈیا کو اس پہ جو مرچیں لگی ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو ہماری آج فرسٹ سٹوری ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی اس خطے میں جو اہمیت جتنی بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا اس اہمیت کو تسلیم کر رہی ہے اور پاکستان کی بات اس ٹائم پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ پچھلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر 4 وزرائے خارجہ کا پاکستان میں دورہ ہوا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جو ابھی آئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہالینڈ، پھر جرمنی، اور اس طرح مختلف وزرائے خارجہ کا کچھ تو دورہ کیا، کچھ جو ہے ڈیلی کی بیسس پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو تھینکس کے فون آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے پاکستان کی اہمیت اور پاکستان نے جو خاص طور پہ افغانستان سے غیر ملکیوں کے اخراج کا جو جتنی ہم نے وہاں ہیلپ کی اور جتنے لوگوں کو وہاں سے نکالا اور پھر ان کے ممالک میں واپس بھیجا، تو اس ٹائم جو ہے پاکستان کے کردار کو بہت سراہا جا رہا ہے اور پاکستان کے موقف کو اس ٹائم تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان خاص طور پر پچھلے 20 سال میں کہتا آیا کہ جی افغانستان میں جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کا جو موقف ہے اس ٹائم پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو 20 سال پہلے بات کی تھی وہ آج ثابت ہو چکی کہ جنگ نہیں جی سکے گا امریکہ، اور اس خطے میں جنگ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر کار ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ اور اس ٹائم پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جی اب آخر کار جو ہے امن معاہدہ کر کے امریکہ یہاں سے نکلا، اور امریکہ جیسے نکلا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طرح امریکہ کے ساتھ جو دوسرے نیٹو کنٹریز ہے وہ کس طرح ذلیل و رسوا ہو کے نکلے۔ تو اس ٹائم پاکستان کی جو اہمیت ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے اور پاکستان کے موقف کو اس ٹائم تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے ڈیلی کسی نہ کسی ملک کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کو مبارکباد کا فون دیتے ہیں، اور پھر جو برطانوی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس ٹائم برطانیہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو فلائٹ آپریشن ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا، اور پاکستان اس ٹائم ریڈ لسٹ میں۔ تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں برطانیہ کو کہا کہ جی آپ بھی جو اپنی منوپلی ہے اس کو بند کریں، اور مجھے تشویش ہے کہ پاکستان کو آپ نے ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور انڈیا کو جو ہے آپ انڈیا کے ساتھ آپ کیسے چل رہے ہیں۔ حالانکہ انڈیا کی جو اس ٹائم سچویشن اور جو وہاں پینڈیمک کے حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، تو مجھے اس پہ گہری تشویش ہے پاکستان کو ابھی تک جو ہے برطانیہ نے کیوں ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اور خاص طور پر پاکستانی فوج اور ISI جو پاکستان کا موقف اور پاکستان کا جو ویژن ہے اور جو پاکستان چاہتا ہے اس خطے میں لے کے، اس کو اس ٹائم بڑے واضح الفاظ میں پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ ایک منفی کردار ادا کر رہے ہیں دوسرے ملکوں سے جو ڈکٹیشنز لیتے ہیں، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کی جو پہلی سٹوری تھی وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا اس ٹائم موقف جو ہے پوری دنیا مان رہی ہے اور اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور پاکستان کا آئے دن جو ہے ڈیلی جو ہے پاکستان کا امیج اور پاکستان کی اہمیت جو ہے ہر آنے والے دن میں جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ خبروں دیکھیں، اور پوری دنیا کا اگر عالمی میڈیا اور اس طرح مغربی میڈیا اور جو نیوز ایجنسیز ہیں جو اوتھینٹک نیوز دیتی ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کسی نہ کسی حوالے سے جو آج کل خبروں میں ہے، اور پاکستان کے موقف کو اس ٹائم جو پوری دنیا وہ تسلیم کر رہی ہے۔ آج ہماری پہلی خبر تو اور پہلی سٹوری تو دی تھی، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم جو پنجشیر کی تازہ ترین صورتحال افغانستان میں جو ہے احمد مسعود جو ہے وہ اس ٹائم جو ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے جان کی میری حفاظت کی یقین دہانی کروائی جائے تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور امر اللہ صالح ابھی جو کل جو خبر چل رہی تھی میڈیا میں وہ یہ تھی کہ امر اللہ صالح اور جو احمد مسعود ہے وہ تاجکستان فرار ہو گئے، لیکن ابھی کی جو تازہ خبر ہے وہ یہی ہے کہ ہم امر اللہ صالح تو جو ہے تاجکستان بھاگ چکے ہیں، لیکن جو احمد مسعود ہے وہ بھی پنجشیر میں ہی ہے، اور انہوں نے آفر کیے کہ اگر جی میری جان کی حفاظت کی یقین دہانی کروائے تو جو میں سرنڈر کرنے کے لیے
لیے طالبان کے سامنے تیار ہوں اور ہر قسم کی جو ہے ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو اس ٹائم تازہ ترین صورتحال. اور جتنا بھی اسلحہ تھا پنشیر میں ملیشیاز کے پاس اور جتنے جو باغی لیڈر اور باغی گروپ جو لڑ رہے تھے انہوں نے جو سارا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور اس پر طالبان کا کنٹرول آ چکا ہے, جس کی تازہ ترین تصویریں جو آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہی ہیں. تو اس ٹائم پنشیر کی صورتحال یہ ہے. اور جو رہ گئی بات کابل میں حکومت اور افغانستان میں طالبان کی حکومت, تو اس کی جو ہے بھرپور تیاریاں چل رہی ہیں. اسی لیے جو DGIS ہیں کل جو ہے وہ طالبان کی دعوت پر جو ہے کابل پہنچے اور اس کی جو ان کی جو تصویر تھی جو میڈیا پر چلی, تو جو اس کی مرچیں ہیں جو انڈیا کو لگی اس کی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈیا کا میڈیا اس ٹائم کس طرح سیکھ پایا اور کس طرح وہ جو ہے اس ٹائم رو رہے ہیں, لٹرلی وہ رو رہے ہیں اور ان کی حالت کیا, اس کی بھی ایک میں آپ کو کلپ چلواؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو طالبان حکومت کا ہے وہ کب تک اناؤنس کریں گے. تو ان کے جو نام فائنل ہو چکے ہیں اور اس ٹائم کابل میں بھرپور جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں. 1 سے 2 دن یا میکسیمم 3 ڈیز کے اندر جو ہے حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا. ان کے اراکین جو ہیں فائنل ہو چکے ہیں اور اس ٹائم کابل میں بال چوکنگ اور اس طرح کی جو پورے ایک نظام ہے, ایک تیاریاں ہیں, وہ عروج کے اوپر چل رہی ہیں. تو 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے وہ حکومت کا اعلان ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو DGIS ہیں, پہلے آپ جنرل میر صاحب سے سوال کیا گیا, مغربی میڈیا کے کچھ اینکرز کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک سوال کیا, اس کے اوپر جو انہوں نے رد عمل دیا وہ بھی انڈیا کو اس کی بڑی مرچیں لگی ہوئی. پہلے آپ یہ سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ افغانستان میں طالبان سے جو آپ ملنے آئے ہیں آپ کی کیا سچویشن ہے. تو جو ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں, جو ہمارے وزیر خارجہ آفس کے جو پرسن ہیں جو کہ اس ٹائم افغانستان میں تعینات ہے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو افغانستان میں پیس اور پروسیس کے لیے ہے, تو اس پر اس کے ساتھ ساتھ ان کو لقمہ دیتے ہوئے جنرل حمید صاحب نے کہا کہ ڈونٹ ویری ایوری تھنگ ول بی رائٹ. اوکے, ان کا یہ جو فکر ہے اس ٹائم انڈیا کو تو ایسے لگا ہوا ہے جیسے مرچیں لگی ہوئی, اور انڈین میڈیا کے کیا حالات ہیں یہ بھی آپ ایک کلپ دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کو اس ٹائم جو اتنی مرچیں ہیں وہ لگی کیوں ہوئی ہیں, وہ ان کی جو اتنی انویسٹمنٹ تھی اور وہ جو ان کے حالات ہے اس ٹائم وہ کیا ہے, اس کے اوپر بعد میں تجزیہ دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ ایک کلپ دیکھیں. چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد, پاکستان خفیہ ایجنسی ہے ISI, کئی ادھیکاری بھی ISI پرمکھ کے ساتھ موجود ہیں. طالبان کے نیتاؤں نے اس سے نیوتا اس ٹائم جی انڈین میڈیا کے حالات ہیں کہ انڈین میڈیا اس ٹائم کیسے رو رہا ہے, اور جنرل فیض جو ہے وہ افغانستان پہنچ گئے, ان کا کیا مقصد ہے کابل میں پہنچنے, اور پھر جو وہ اینکر ہیں وہ ان سے جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو لے رہی ہیں. میجر گورو واریہ جو کہ پاکستان کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا, جب ان سے پاکستان کے صحافی سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, لیکن وہ صرف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. اصل میں جو انڈیا کو آگ لگی, ان کے 45 سے 50 کے قریب جو ان کے ٹریننگ کیمپس تھے وہ بند ہو گئے, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تازہ بیان آیا طالبان کی طرف سے, ذبیح اللہ مجاہد اور سہیل شاہین کی طرف سے ایک انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مسئلہ کشمیر, ہم مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا ہمارا حق ہے, اور وہ مسلمان ہیں اور انڈیا کو چاہیے کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں مسئلہ کشمیر کے لوگوں کو ان کو دیے جائیں, اور جو ایک حفظ بیجا میں رکھا ہوا ہے, ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں رکھا ہوا ہے, اس کو ختم کریں. انڈیا کو اپنے اقدامات درست کرنے ہوں گے. تو یہ جو بیان تھا وہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ انڈیا کو اس طرح چبھا, اور انڈیا کو اپنے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے نظر آ رہے ہیں. اور طالبان بے شک جیسے بھی کہہ لیں, لیکن انڈیا کو جو سب سے بڑا خوف ہے وہ اس ٹائم کشمیر کو لے کے, مقبوضہ کشمیر کو لے کے ہے کہ طالبان جیسے ہی سیدھے ہوں گے تو ہمارا جو مقبوضہ کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور طالبان جس طرح ایک ان کا آپس میں ایک کوارڈینیشن بنتی جا رہی ہے, تو ہم جو ہے اس میں بالکل اس خطے میں الگ ہو کے رہ گئے. اور پھر چائنا بھی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو ہم جو اس خطے میں بالکل ایک کٹ کے رہ گئے ہیں, اور پھر جو اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ہماری ڈوب چکی ہے. تو اس لیے انڈیا اس ٹائم بے چین, اور اس طرح بے چین ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس لیے وہ بے بنیاد پروپیگنڈا اور جو وہ ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو دیکھ کے اور انڈیا کی اس طرح میڈیا کی چیخیں دیکھ کر مزہ بہت آتا ہے, اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ چلایا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم جو پاکستان کے حواری ہیں, پاکستان میں جو کچھ انڈین حواری ہیں اور جو امریکن ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں لوگ, ان کا میں آپ کو بتاؤں گا. یہ محسن داوڑ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی 2 سے 3 دن پہلے اپنی نئی ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے, نئی سیاسی جماعت کا لانچ کیا. اس کے بعد وہ جو DGIS ہے ان کے وہ جو ہے وزٹ کے اوپر ان کا کیا ان کے خیالات ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں. Imagine see this as an Afghan who had hopes and dreams for the future of democratic Afghanistan, کہ بڑا مجھے ایک ہمارا خیال تھا کہ افغانستان میں ایک ڈیموکریٹک دور آ جائے گا, لیکن all those hopes taken away by terrorists, کہ یہ جو جتنی ہماری امیدیں تھی وہ یہ جو ٹیررسٹ ہے انہوں نے ڈنڈے کے زور پر آ گئے. terrorists who takes the country by force, how would you feel about
this visit of a foreign journal who is basically facilitating this invasion کہ جی یہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے ڈنڈے کے زور فورس کی طاقت پر جو ہے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور آپ اس کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو فورن جنرل ہے, حالانکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کو اپنا حصہ مانتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے نئی سیاسی پارٹی لانچ کر رہے ہیں, تو یہ کہنا ہے کہ جی ایک فورن جنرل کا ایک وزٹ جو ہے اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں جنہوں نے طالبان کی مدد کی ہے اس انویژن کو, اس جو انہوں نے ایک ٹیک اوور حاصل کیا افغانستان پہ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیا کے ایجنڈے اور پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, لیکن ان سب لوگوں کو جو ہے اس ٹائم ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ان کے جو باپ تھا یہاں سے امریکہ وہ جا چکا ہے اور بری طرح ذلیل اور رسوا ہو کے جا چکا, اور امریکی جو اس ٹائم ایڈمنسٹریشن ہے جنرل بائیڈن صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اور امریکی پینٹاگون اس ٹائم کیا سوچ رہا ہے وہ بھی آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن جو اس ٹائم حالات ہیں انڈیا کے اور یہ جو کچھ حواری ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو کہ انڈین پروپیگنڈے کے خاص طور پہ انڈیا سے جو ہے فیڈ لیتے تھے انڈین پروپیگنڈے کے اوپر چلتے تھے, وہ بے حال ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری بھی جو موت ہے وہ ان قریب ہے, کیونکہ ہمارے جتنے آقا تھے وہ بھاگ چکے ہیں سمیت اشرف غنی اور سمیت امریکہ. تو اس ٹائم ان کا چیخنا اور ان کا تو بنتا ہے, تو اس سب کو دیکھ کے صرف آپ انجوائے کریں, ٹینشن مت لیں, کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی کچھ نہیں کر پائے اور اب تو ویسے بھی ان کے ہاتھ جو ہے اب ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی جو پش پنائی کرنے والا امریکہ تھا ان کا سب سے بڑا باپ, وہ یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے بھاگ چکا ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی افغانستان کے حوالے سے, اور ڈی جی آئی ایس صاحب کی تصویر جو ہے وہ اس ٹائم پوری دنیا اور خاص طور پہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر تو اس طرح چل رہی ہے, اور ان کا جو سٹائل ہے اور انہوں نے جیسے کہا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ اوکے, تو اس ٹائم جو ہے وہ پوری دنیا کو خاص طور پہ انڈیا کو تو وہ آگ کی طرح لگی ہے ان کی یہ بات, اور انڈیا اس ٹائم اس پہ سیکھ پا ہے. اور جیسے آپ لوگوں نے یہ کلپ دیکھا ہے تو ابھی کی کچھ اپڈیٹس یہی تھی, اور جس طرح پاکستان کی صورتحال اور پاکستان کا امیج اس پورے خطے میں جو ہے جتنا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, یہ سب سے زیادہ تسلی بخش ہے. اور پاکستان آنے والے وقت میں جو ہے اس سے بھی زیادہ اوپر ابھر کے نکلے گا, اور پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں بہت بہت اچھی خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا اور گردوں واقع لوگوں کو سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.